سورہ آل عمران کے بارے میں جیسے کہ میں نے پہلی نشست میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا، یہ تیسرا سپارہ ہے۔ سورۃ البقرہ ختم ہو گئی ہے اور سورۃ آل عمران شروع ہوئی ہے۔ وہ پیج آپ کھول لیں، تیسرے سپارے میں سورہ آل عمران کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو پچھلی نشست میں بتایا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید ایک ترتیب کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے بیان فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، المغضوب علیہم سے کون مراد ہے؟ یہودی، اور ضالین سے کون مراد ہے؟ عیسائی۔ تو سورۃ البقرہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، اس میں جو احکامات ہمیں ملتے ہیں یا جو باتیں ہمیں ملتی ہیں وہ زیادہ تر یہود سے ریلیٹڈ ہیں، اور سورہ آل عمران میں جو واقعات اور باتیں اور احکامات ہمیں ملیں گے وہ تمام کے تمام نصارہ سے ریلیٹڈ ہیں، عیسائیوں سے ریلیٹڈ۔ یہ ایک ترتیب ہے قرآن کی۔ اور سورہ آل عمران کی ابتدا جو ہے وہ اسی دعوے سے ہوئی ہے جس میں عیسائیوں کے غلط عقیدے کا بطلان ہے، اس کا انکار ہے، اس کا رد ہے۔ کہ ان کا کیا عقیدہ ہے عیسائیوں کا؟ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، بلکہ نبی کے ساتھ ساتھ وہ انہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، اور ان کی والدہ کو بھی اللہ کی بیوی شمار کرتے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو اس عقیدے کی بطلان پر یہ سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات جو ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ تقریباً 80 آیات سورہ آل عمران کی ابتدائی، ان کے اندر عیسائیوں کے مختلف جو بنیادی غیر حقیقی اور غیر صداقت پہ مبنی جو ان کے عقائد ہیں غلط، ان کا رد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور ابتدائی 6 آیات کے اندر ہم نے یہی بات پڑھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ پہلا تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے یا مریم اللہ کی بیوی ہے، آپ کی یہ بات غلط کیوں ہے؟ یہ آپ کا عقیدہ غلط کیوں ہے؟ کیونکہ خدا ہونا یا معبود ہونے کی صلاحیت رکھنے والی ذات کا ہونا اس چیز پر حق ہوگا جو الحی القیوم ہوگی، جو خود سے زندہ ہے اور ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی ذات ہے۔ وہ ذات جو ہے معبود بننے کے حق رکھتی ہے، خدا بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور اس کو خدا کہنا چاہیے یا ہم اس کو اپنا معبود بنائیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو آپ عقیدہ رکھ رہے ہیں عیسائیوں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یعنی کہ وہ خدا ہیں، یا مریم خدا ہے، تو وہ خدا ہونا اس لیے غلط ہے کیونکہ وہ الحی القیوم نہیں ہے، کیونکہ آپ کے سامنے ان کی پیدائش ہوئی ہے اور آپ کے سامنے ہی وہ فوت بھی ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا، مریم وفات پا گئی۔ تو جو ذات کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے، جو ہمیشہ سے قائم نہیں ہے، وہ خدا ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی ابتدا اس دلیل سے فرمائی، عیسائیوں کے غلط عقیدے کو پہلی آیت مبارکہ کے اندر ہی چیلنج کیا اور اس کو رد کیا کہ عیسائیوں تمہارا یہ عقیدہ میرے نبی کے بارے میں اور ان کی والدہ کے بارے میں جو ہے یہ غلط عقیدہ ہے، کیونکہ تم خود سوچو خدا تو وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سے قائم و دائم ہو، جو اپنے قیام کے اندر اپنے وجود کے اندر کسی کا محتاج نہ ہو، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے وجود میں اپنی والدہ مریم کے محتاج ہوئے اور مریم اپنی والدہ کی محتاج ہوئی آل عمران کی، تو لہذا اس لیے وہ خدا نہیں ہو سکتے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی ابتدا فرمائی، اور پھر اگلی 2-3 آیات ہم نے جو پچھلی نشست میں تلاوت کی تھی ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف پیرائے سے ان کے غلط عقائد کا رد کیا۔ ایک دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ دی
کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ بے شک اللہ تو وہ ذات ہے لا یخفی علیہ کہ اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، شیء کوئی بھی چیز، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمینوں میں سے کوئی چیز پوشیدہ ہے نہ آسمانوں میں سے کوئی چیز پوشیدہ ہے۔ اور جب کہ تم خود اس بات کو مانتے ہو کہ عیسیٰ کو جو بھی معلومات غیبیہ، علم غیب جو بھی حضرت عیسیٰ کو عطا ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے عطا ہوا، ان کے خود کے علم میں یہ چیزیں نہیں تھیں، تو پھر وہ کس طرح خدا ہو سکتے ہیں؟ خدا تو وہ ذات ہے جو کہ اپنے ذاتی علم سے ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے، اور اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ، اس کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، جبکہ عیسیٰ کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ بھی نہیں ہے، تو پھر وہ کس طرح خدا ہو سکتے ہیں؟ اور پھر ایک دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے یصورکم فی الارحام، جو تمہاری تصویریں بناتا ہے تمہاری ماں کے رحموں میں، کیف یشاء جس طرح چاہتا ہے۔ تو کیا یہ طاقت عیسیٰ میں یا مریم میں ہے؟ ہرگز نہیں، اور نہ ان کا یہ عقیدہ ہے، تو پھر وہ کس طرح سے خدا ہو سکتے ہیں؟ یہ مختلف دلیلیں دے کر کے اللہ تعالیٰ ان کے غلط عقیدے کا رد کر رہا ہے۔ اب اسی کنٹینیوٹی